اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے طب نبوی سے ریلیٹڈ اور ان چیزوں کھانے پینے کی چیزوں سے ریلیٹڈ۔ وہ یہ ہے کہ کھانا کس وقت کھانا چاہیے، کس وقت زیادہ کھانا چاہیے، کس وقت کم کھانا چاہیے۔ تو یہ ہم ذکر کرتے ہیں تمام چیزیں آل محمد کے فرمان سے، طب نبوی سے۔ آل محمد کا فرمان یہ کہتا ہے کہ ناشتہ آپ ضرور کریں، ناشتے کی فضیلت ہے، ناشتہ صحت مند کریں، اچھا ناشتہ کریں، بے شک آپ دوپہر کا کھانا پھر نہ کھائیں۔ بعض لوگ ناشتہ بالکل نہیں کرتے، دوپہر کا کھانا اچھا ٹکا کے کرتے ہیں اور پھر رات کو کھانے سے پہلے ہی جو ہے وہ اپنا ڈنر مکمل کر لیتے ہیں، یعنی رات کے وقت سے پہلے ہی اپنا ڈنر مکمل کر کے رات کو پھر کچھ نہیں کھاتے۔ تو یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، دونوں چیزیں آپ کی میڈیکلی طب نبوی کے برعکس ہیں، مخالف ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ناشتہ آپ نہیں کر رہے، آپ کے جسم سے طاقت ختم ہو جائے گی، ناشتہ آپ کو بھرپور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا ہے، آپ لائٹ لیں کھانا دوپہر کا، اس کے بعد تھوڑا سا قیلولہ کریں، آرام کریں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بہت زیادہ جسم کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ فرمان اہل بیت علیہ السلام ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کریں، تھوڑا سا آرام کریں۔ ناشتے کے بعد آپ بے شک روزمرہ کے کام کریں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد ہے رات کا کھانا۔ رات کا کھانا بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ کہیں گے جی پہلی دفعہ سن رہے ہیں، جی بالکل، رات کے کھانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اور رات کا کھانا وہ کس وقت کھانا ہے؟ بعض لوگ عصر کے ٹائم کھا لیتے ہیں، جی ہم کھانا جلدی کھاتے ہیں تاکہ ہضم ہو جائے، اور رات کو ہم کھانا جو ہے ہضم کر کے سوتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ کھانا بے شک آپ جو ہے وہ مغرب کے بعد کھائیں، کیونکہ رات کا کھانا مولا فرماتے ہیں کہ مغرب ہونے کے بعد شمار ہوتا ہے۔ بے شک آپ تھوڑی سی واک کریں، واک کرنے کے بعد آپ سو جائیں، اور پیٹ بالکل خالی کر کے سونا ہے۔ یہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی جو کھایا ہضم کیا، پیٹ خالی کر کے ہی ہم سوئیں گے، نہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل کا باعث ہے، یا فلاں فلاں وہ وجوہات دے رہے ہوتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ رات کا کھانا کھائیں، اس کے بعد ہلکی پھلکی آپ بے شک ایکسرسائز واک کرتے ہیں، اور اسی بھرے پیٹ کے ساتھ آپ سو جائیں۔ جب آپ سوئیں تو آپ کے پیٹ میں کھانا موجود ہو، بے شک اسے آپ ہضم کریں، تھوڑا چلیں، لیکن بالکل پیٹ خالی کر کے ہضم کر کے 2-3 گھنٹے واک ایکسرسائز کر کے اس پیٹ کو خالی کر کے سونا، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی مولا کا فرمان ہے، اس پر ہم جتنا عمل کریں گے یہ ہمارے لیے اتنا ہی مفید ثابت ہوگا۔ رات کا کھانا نہ کھانا، یعنی اگر آپ نے رات کو کھانا نہیں کھایا تو مولا فرماتے ہیں یہ آپ کے جسم کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ یعنی آپ نے رات کھانا نہیں کھایا اور مسلسل نہیں کھاتے، جسم آپ کا ڈیمیج ہو جائے گا۔ کیوں ڈیمیج ہو جائے گا؟ مولا فرماتے ہیں کہ کمزوری آنا شروع ہو جائے گی، جلدی بڑھاپا آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ تو رات کو کھانا ضرور کھانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر آپ رات کا کھانا سکپ کر دیتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے ایسی طاقت، ایک ایسی رگ مس ہو جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، پھر وہ واپس کبھی نہیں آئے گی۔ اور 2 راتیں مولا فرماتے ہیں اگر مسلسل آپ کھانا نہیں کھاتے رات کا، تو 40 دن تک آپ کی وہ طاقت واپس نہیں آتی۔ اور وہ طاقت کیا ہے خدا کی ذات بہتر جانتی ہے۔ بعض اوقات انسان لقوے کا مریض، فالج کا مریض، باقی امراض ہو جاتی ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں سبب بنتی ہیں کہ ہم فرمان اہل بیت سے ہٹ کر چیزوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ انگریز کی بتائی ہوئی بات ہمارے لیے زیادہ حجت ہوتی ہے، ٹوٹکے بتائے ہوئے ہمارے لیے زیادہ حجت ہوتے ہیں۔ فرمان اہل بیت کو جب ہم حجت سمجھ کے طب نبوی پر درست طریقے سے عمل پیرا ہوں گے تو ہم خود کو صحت مند محسوس کریں گے۔ رات کا کھانا کھائیں، ہلکی پھلکی واک کریں اور سو جائیں، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ نہیں کریں گے ایسی طاقت چلی جائے گی جو پھر واپس نہیں آئے گی۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔